معزز ناظرین السلام علیکم، میں آپ سب کو چاند ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بوٹسوانا کے بارے میں اہم معلومات فراہم کروں گا اور کچھ دلچسپ حقائق بتاؤں گا جو آپ نے یقیناً کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ بوٹسوانا سرکاری طور پر جمہوریہ بوٹسوانا جنوبی افریقہ کا ایک لینڈ سلپ ملک ہے۔ اس سے قبل بیچوانا لینڈ کے برطانوی محافظ بوٹسوانا نے 30 دسمبر 1966 کو دولت مشترکہ کے اندر آزاد ہونے کے بعد اس کا نام اپنا لیا تھا۔ تب سے یہ ایک نمائندہ جمہوریہ ہے۔ یہ اس وقت افریقہ کی سب سے قدیم مستقل جمہوریت ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ 5,81,730 کلومیٹر میں بوٹسوانا دنیا کا 48واں بڑا ملک ہے۔ یہ سائز میں مڈغاسکر یا فرانس کی طرح ہے۔ ملک بنیادی طور پر فلیٹ ہے۔ بوٹسوانا میں صحرائی کلہاری کا غلبہ ہے جو اس کی زمین کی سطح کا 70% تک محیط ہے۔ اس کی سرحد جنوب اور جنوب مشرق میں جنوبی افریقہ، مغرب اور شمال میں نامبیا اور شمال مشرق میں زمبابوے سے ملتی ہے۔ زامبیا کے ساتھ شمال میں کازنگولا کے قریب اس کی سرحد کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ چند سو میٹر لمبی ہے۔ صرف 23 لاکھ افراد پر مشتمل درمیانے درجے کا ملک، بوٹسوانا دنیا کے سب سے کم آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے۔ آبادی کا تقریباً 10% دارالحکومت اور سب سے بڑے شہر گیبرون میں رہتا ہے۔ بوٹسوانا اس وقت سے خود کو ایک اعلیٰ متوسط آمدنی والے ملک میں تبدیل کر چکے ہیں۔ دنیا کی تیز رفتار ترقی پذیر معیشتوں میں سے ایک ہے۔ معیشت کان کنی، مویشی اور سیاحت کا غلبہ ہے۔ بوٹسوانا افریقی یونین، جنوبی افریقی ترقیاتی برداری دولت مشترکہ اور اقوام متحدہ کا رکن ہے۔ ملک میں HIV ایڈز کی وبا نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ بوٹسوانا میں HIV ایڈز کے لیے تیسری سب سے زیادہ شرح موجود ہے اور اس میں تقریباً 20% آبادی متاثر ہے۔ بوٹسوانا کی سرکاری زبان انگریزی ہے، حالانکہ سرسوانا پورے ملک میں بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ سرسوانا میں دوسرے بہت سی زبانوں میں اس سے پہلے کی نسبت زیادہ اہم ہے، کیونکہ سرسوانا بنٹو کی زبان ہے۔ بوٹسوانا میں بولی جانے والی دوسری زبانوں میں کالنگا، سساروا، ندبیلی اور کچھ حصوں میں افریقی شامل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ملک کے 77% شہری عیسائی کے طور پر شناخت کرتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کا اینجلیکن، میتھوڈسٹ اور یونائٹڈ جماعتی چرچ عیسائیوں کی اکثریت پر مشتمل ہے۔ بوٹسوانا میں غالب لوگوں کے گروپوں کی زبان کا حوالہ دینے کے علاوہ سرسوانا وہ صفت ہے جو بوٹسوانا کی بھرپور ثقافتی روایات کو بیان کرتی ہیں، چاہے وہ سوانا نسلی گروہوں کی رکن ہوں یا بوٹسوانا کے تمام شہریوں کی حیثیت سے تشکیل دیے جائیں۔ بوٹسوانا میں زیادہ تر قبائل ایک دوسرے کو استقبال کرنے کے لیے مختلف طریقے رکھتے ہیں، لیکن آسانی سے رابطے کے لیے بوٹسوانا 3 طرفہ ہینڈ شیک یا استعمال کرتے ہیں، یا صرف ڈومیلانگ کو ہیلو کہنے کے طریقے کے طور پر ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں۔ رابطہ ٹیگفیلا جیسی اجتماعی تقریبات میں یا شادی کی تقریبات کے دوران بوٹسوانا خواتین اپنی ثقافت کے ایک حصے کے طور پر توازن کے استعمال سے جوش و خروش کا اظہار کرتی ہیں۔ بوٹسوانا کا کھانا انوکھا ہے اور اس میں زیادہ تر گوشت بھی شامل ہے، کیونکہ بوٹسوانا ایک مویشی ملک ہے۔ قومی ڈش سسووا بکری کا گوشت یا گائے کا گوشت سے تیار کردہ گولا خور گوشت سیگواپا سوکھ جاتا ہے۔ بوٹسوانا کا کھانا جنوبی افریقہ کے دیگر کھانوں کے ساتھ کچھ خصوصیات کا حامل ہے۔ بوٹسوانا کھانے کی مثالیں بوگوب، مکئی کی دلیا، تلی ہوئی آٹے کی روٹی اور موپنے کیڑے ہیں۔ دلیا بوگوب ابلتے پانی میں جوار، مکئی یا باجرہ کا آٹا ڈال کر نرم پیسٹ میں ہلچل ڈال کر اور پھر اسے آہستہ آہستہ پکا کر بنایا جاتا ہے۔ بعض اوقات جوار یا مکئی کو خمیر کیا جاتا ہے اور دودھ اور چینی شامل کر دی جاتی ہے۔ اس ڈش کو ٹنگ کہا جاتا ہے۔ دودھ اور چینی کے بغیر ٹنگ بعض اوقات گوشت یا سبزیوں کے ساتھ دوپہر کے کھانے یا رات کے کھانے کے طور پر کھائی جاتی ہیں۔ مختلف قسم کی پھلیاں اگائی جاتی ہیں، جن میں کوپیا، ڈیتلو وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ ایسی سبزیاں ہیں جو جنگل میں اگتی ہیں، جو موسمی طور پر دستیاب ہوتی ہیں، جن میں دھیپ اور ڈھیلی شامل ہیں۔ بہت سارے پھل مقامی طور پر دستیاب ہیں، جس میں مرولا بھی شامل ہے۔ سنڈری صحرائی علاقوں میں کچھ قسم کے جنگلی خربوزے پائے جاتے ہیں، جو ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے خوراک اور پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بوٹسوانا میں فٹ بال سب سے مشہور کھیل ہے۔ 2012 کے افریقی کپ آف نیشنز کی اہلیت کے ساتھ قومی ٹیم
کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دیگر مشہور کھیل سافٹ بال، کرنٹ ٹینس، رگبی، بیڈمنٹن، ہینڈ بال، گولف اور ٹریک اینڈ فیلڈ ہے۔ بوٹسوانا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا ایسوسی ایٹ ممبر ہے۔ بوٹسوانا میں سوسوانا اکثریتی نسلی گروہ ہے اور اس کی مجموعی آبادی 79% ہے۔ سب سے بڑے اقلیتی نسلی گروہ باکالنگا اور سان یا ابتھاوا ہے، جنہیں بساروا بھی کہا جاتا ہے۔ بوٹسوانا میں کام کرنے والے ہیرے کی سب سے بڑی کان کرنے والی کمپنی دیپسوانا 50% حکومت کی ملکیت معدنی صنعت تمام سرکاری محصولات کا تقریباً 40% مہیا کرتی ہے۔ 2007 میں پورینیم کی نمایاں مقدار دریافت ہوئی تھی۔ بوٹسوانا کی اور پپاکان ہر سال تیار ہونے والی کیرٹ کی قدر اور مقدار کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی ہیرے کی کان ہے۔ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ 2013 میں 11 ملین سے زیادہ کیرٹ پیدا ہوا تھا۔ آزادی کے بعد سے دنیا میں فی کس آمدنی میں بوٹسوانا کی ترقی کی تیز ترین شرح رہی ہے۔ بوٹسوانا نے خود کو دنیا کی غریب ترین ممالک میں سے ایک درمیانی آمدنی والے ملک میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس نے افریقہ میں سب سے زیادہ خود مختار کریڈٹ ریٹنگ حاصل کی اور اس نے زر مبادلہ کے ذخائر ذخیرہ کر لیا، جو موجودہ درآمدات کے تقریباً 2.5 سال کے برابر ہے۔ ملک کی کرنسی بوٹسوانا پولا ہے۔ بوٹسوانا کا مسابقتی بینکاری نظام افریقہ کا سب سے ترقی یافتہ نظام ہے۔ بوٹسوانا جنوبی افریقہ سے پٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی درآمد کرتی ہے۔ کوئلے سے بجلی کی کچھ گھریلو پیداوار ہوتی ہے۔ آثار قدیمہ کے کھودنے سے پتہ چلتا ہے کہ بوٹسوانا میں تقریباً 20 لاکھ سال سے ہومیونیڈ رہتے ہیں۔ پتھر کے اوزار اور جانوروں کی باقیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کم سے کم 4 لاکھ سال سے پہلے ملک کے تمام علاقوں میں آباد تھے۔ اکتوبر 2019 میں محققین نے اطلاع دی کہ بوٹسوانا تقریباً 2 لاکھ سال پہلے تمام جدید انسانوں کی جائے پیدائش تھی۔ جدید انسانوں کے ذریعے موجودہ گواہوں کی مصوری جیسے ثبوت تقریباً 73 سال پرانے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے اصل باشندے بشمن اور کھوئی باشندے ہیں۔ دونوں کھوسیان زبانیں بولتے ہیں اور شکار کرتے، جمع ہوتے اور طویل فاصلے پر تجارت کرتے ہیں۔ جب مویشیوں کو پہلی مرتبہ تقریباً 2000 سال قبل جنوبی افریقہ میں متعارف کرایا گیا تھا تو جانوروں کی نسل مویشی کی ایک بڑی خصوصیت بن گئی تھی، کیونکہ اس خطے میں ٹسیسی مکھی سے پاک وسیع گھاس کے میدان موجود تھے۔ یہ وضاح نہیں ہے کہ جب بنٹو بولنے والے سب سے پہلے شمال سے اس ملک میں چلے گئے، حالانکہ 600 عیسوی اتفاق رائے اندازے کے مطابق اس دور میں جدید دور کے کلنگا کے آباء و اجداد اس ملک میں منتقل ہو گئے، جو اب ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں ہیں۔ یہ پروٹو کلنگا زمبابوے کے ریاستوں اور ساتھ ہی ریاستوں سے قریب جڑے ہوتے تھے، اور ان میں قابل ذکر ڈوموپشابا گھنڈرات تھا، جو بوٹسوانا میں ایک ثقافتی اور ورثہ کا مقام ہے، جو اصل میں زمبابوے کے عظیم دور پتھر کے دیواروں کے ساتھ جن کی اوسطاً اونچائی 1.8 میٹر ہے، لوگوں کے لیے ایک قابل احترام مقام ہے۔ اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چیف اپنے مددگاروں یا معاونین کے ساتھ مل کر پہاڑی کی چوٹی پر رہتا تھا۔ موجودہ ریاست بوٹسوانا کی سرحدوں سے باہر واقع ان ریاستوں نے اب سینٹرل ڈسٹرکٹ میں بڑے مویشیوں کے ریور پال رکھے ہیں۔ مویشیوں کو پالنے والا یہ وسیع پیمانے پر کمپلیکس 1300 عیسوی تک جاری رہا، اور ایسا لگتا ہے کہ میپنگوبوئے کے خاتمے کے بعد اس نے پریشانی کا اظہار کیا ہے۔ اس عہد کے دوران سوسو بولنے والے پہلے گروپوں باکالاگادی کلاہاری کے جنوبی علاقوں میں منتقل ہو گئے۔ یہ تمام مختلف افراد تجارتی راستوں سے جڑے ہوئے تھے جو دریائے لمپوپو سے بحر ہند تک جاتے تھے، اور ایشیا سے آنے والے تجارتی سامان ہاتھی کے دانت، سونے اور گینڈے کے ہارن کے بدلے میں بوٹسوانا جاتے تھے۔ جون 1964 میں برطانیہ نے بوٹسوانا میں جمہوری خود حکومت کے لیے تجاویز کو قبول کیا۔ حکومت کی نشست کو 1965 میں جنوبی افریقہ کے ماہیکنگ سے نئے قائم غبرون میں منتقل کیا گیا تھا، جو بوٹسوانا کی جنوبی افریقہ کے ساتھ سرحد کے قریب واقع ہے۔ 1965 کے آئین کی بنیاد پر اس ملک نے اپنے پہلے عام انتخابات آفاقی استحکام کے تحت کروائے اور 30 دسمبر 1966 کو آزادی حاصل کی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔